ابراز نے تقریباً 10 منٹ وارڈروب کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ابایا نکالا اور حجاب کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ یہ ابایا پہنو، فرنٹ پہ سائڈ ہے، باقی نقاب میں خود۔ ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ابائے کی فرنٹ سائڈ پر ہاتھ رکھا۔ حجاب نے جلدی سے ابایا پہنا۔ 7 سٹالر دو۔ کہاں؟ ابراز نے اسے سٹالر دیا، جسے حجاب نے نماز سٹائل میں باندھا، پھر جو آگے کپڑا چھوڑا اسے نقاب کیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی فرسٹ ڈرار میں وہ پنز ہیں، وہ بھی دے دو۔ حجاب کے کہے مطابق وہ پنز لے کر آیا، جسے حجاب نے لیتے ہی لگا لیا۔ پرفیکٹ، تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی سب سے خوبصورت بیوی ہو، خاص کر کے اس نقاب میں تم۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا، اب دیر نہیں ہو رہی؟ حجاب نے آنکھیں سکیڑ کے غصے سے کہا۔ ابراز کی ایسی نظریں خود پر جمی دیکھتی تو ضرور اسے کسی اچھے القابات سے نوازتی۔ اس کام کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ ابراز نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ حجاب نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے کہ پرنیا بھاگتے ہوئے ابراز کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ساتھ ڈیڈ شام بھائی اس ناٹ لسننگ کا مشغلہ جاری تھا۔ وائی ہی از سلیپنگ۔ آنکھیں پٹ پٹا کر وہ چہرہ پرنیا بھر کی اداسی لیے گویا ہوئی۔ ڈونٹ ویری، ابھی اس کی ساری سلیپنگ بھگاتے ہیں۔ آپ ماما کا ہاتھ پکڑو، انہیں چھوڑنا نہیں۔ آستین کو اوپر کیے وہ مضبوط خفگی سے بولا۔ وائی؟ پرنیا کا سوال جہاں ابراز کو چونکا گیا، وہیں حجاب نے آنسو پیتے ابراز کی ان نظروں سے بچنے کے لیے چہرہ دوسری طرف موڑ دیا۔ انہیں کچھ نہیں پتا، میں انہیں اپنے پاس تک نہیں آنے دیتی، دروازہ پیٹتے رہتے ہیں، میں نہیں کھولتی۔ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی خود کو بچوں کی گنہگار محسوس کر رہی تھی، جیسے سارا قصور اسی کا ہے۔ ابراز نے خاموشی سے اسے سننے کے بعد جیب سے کار کی چابی نکال کر پرنیا کو دی۔ سویٹ ہارٹ، یہ کار کی چابی ہے۔ اسامہ ماموں کو کہو احتشام کو اٹھا کر گھر میں سلائے۔ آپ بھی جاؤ، میں ماما کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اینڈ نو کوسچننگ، ہلکے سے اس کے معصوم گالوں کو تھپک کر کہا۔ پرنیا اس بات میں سر ہلا کر کار کی چابی لے کر اپنے چھوٹے شولڈر بیگ کے ساتھ کمرے سے نکل گئے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم ہر الزام، ہر جرم سے بری ہو، وہ اس کی پلکوں کو چھوتا نرمی سے بولا۔ حجاب نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سب سے ملتا کار میں آ بیٹھا۔ حجاب کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر کار کا دروازہ بند کر کے وہ قدم بقدم چلتا گیٹ کے پاس آ کر کھڑے تاثیر صاحب کے پاس آیا۔ وہ ہمیشہ سے میری ذمہ داری تھی، ہے اور رہے گی، یہ آخری بار تھا۔ آئندہ نہ ایسی آزمائش سے گھبراؤں گا، نہ بھاگوں گا۔ ورڈز کانٹ ڈسکرائب مائی ہیپینس، یو سیو مائی لائف۔ یہ احسان زندگی بھر آپ کا مجھ پر رہے گا۔ وہ ان کے گلے لگتا ان کے کان میں بیٹی کی آئندہ زندگی کی آنے والی خوشیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ تاثیر صاحب کی رگ و جان میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ حجاب کی جان جس نے بچائی، میں خود اس کا احسان مند ہوں۔ وہاں بھیڑ میں انسان نہیں، جانور سے بدتر لوگ تھے، بس ایک شخص تھا جس نے نیکی کمائی۔ یہ اس کا نمبر ہے، تمہیں حجاب کے روم میں جاتے دیکھ کر اس نے کہا بھائی کو کہنا کہ مجھے کال کر کے ان کی جیکٹ میرے پاس رہ گئی ہے۔ وہ ان سے الگ ہوا تو تاثیر صاحب نے اسے ایک پرچی تھماتے کہا۔ ابراز کے ذہن میں یکدم سے دھماکہ ہوا، دنیا واقعی گول ہے، آپ کی نیکی آپ کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ وہ ان سے پرچی لے کر کار میں آ بیٹھا۔ جیسی بھی ریپوٹیشن تھی ان کے سامنے، ابراز کو نہیں لگا کہ تمہید کی ضرورت ہے۔ وہ اسے جانتے ہیں، ان کی بیٹی، وہ آخر لڑکی ہے جو ابراز کی زندگی میں حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے مس کیا تھا؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے مسلسل وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ حجاب سب سے بے نیاز آنکھیں مودے سر سیٹ کی پشت سے لگائے نہ جانے جاگ رہی تھی یا واقعی سو رہی تھی۔ کس خوشی میں؟ ترکی بترکی جواب آیا۔ حجاب اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ بالکل نہیں کیا، 25% بھی نہیں۔ ابراز کو یقین نہ ہوا، اس کے لہجے کی بےتابی حجاب کے دل کو پرسکون پہنچا رہی تھی۔ نہیں، صاف جواب آیا۔ ظالم لڑکی، وہ منہ کے زاویے بگاڑتا بڑبڑایا۔ تم سے زیادہ نہیں ہوں۔ حجاب کی کہیں عام سی بات زہریلے تیر کی طرح اس کے دل میں چبھی تھی۔ ابراز کو لگا وہ اس کی بے نیازی کا تانا دے رہی ہے، جبکہ حجاب نے بغیر سوچے سمجھے ایک عام سی بات کہی جو وہ ہمیشہ کہتی ہے۔ باقی سفر میں خاموشی چھائی رہی۔ 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ابراز نے اس کے ہاتھ کی پشت پر انگلی پھیری، لیکن حجاب کو ٹس سے مس ہوتا نہ دیکھ کر وہ چڑ گیا۔ ایک جھلک دیکھ کر جس شخص کی چاہت ہو جائے اسے پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ وہ اس کے سونے پر چوٹ کر گیا۔ تمہیں ہر بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ میڈم، نقاب میں آپ کی آنکھوں کی جنبش ہی دیکھ سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، جس کی نظریں سامنے ونڈ اسکرین پر تھی۔ تبھی ابراز نے ہارن بجایا، جسے سنتی ہی گیٹ کے پاس بیٹھا واچ مین الرٹ ہوا اور گیٹ کھولا۔ برا! پرنیا نے گھر دیکھتی ہی چیخ ماری۔ ابراز نے مسکراتے ہوئے کار گیٹ کے اندر پارک کی۔ پہلی دفعہ بچے اس سے اور گھر سے دور رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ابراز کی ایک ہی رات انہیں وہاں رہنے کی اجازت دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔
شام بھائی سے مالی بابا فلاورز کو پانی دے رہے ہیں، چلے ان سے پائپ لے کر ہم پانی دیتے ہیں۔ پرنیا کی نظر گارڈن میں موجود مالی بابا پر پڑی جو پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ نو، کوئی ضرورت نہیں، کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ حجاب کی بات ایک پل کو سننے کے لیے وہ رکی تھی، پھر کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کی تقلید میں احتشام بھی نکلا۔ حجاب پیچھے سے پکارتی رہی، وہ دونوں انسنا کر کے جا چکے تھے۔ اتنی توجہ مجھے دیتی، آج تمہارا فرمانبردار شوہر ہوتا۔ مسکراہٹ دباتا وہ اس کے غصے کو نظر انداز کر کے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور حجاب والی سائڈ پر آ کر وہاں کا دروازہ کھولا۔ بیبی، ہاتھ کہاں چھپایا ہے؟ وہ اس کی طرف جھکتا پوچھ رہا تھا۔ حجاب اس کی حرکت سے بے نیاز خود اٹھنے لگی۔ میں خود نکل سکتی ہوں، اب ہر جگہ تم ساتھ تھوڑی ہوگے، وہ عام سے انداز میں کہہ کر اٹھی تھی کہ عبایا پیر میں دبنے کی وجہ سے وہ واپس بیٹھ گئی۔ ابراز نے اس کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کیا اور اس کے قدم سے قدم ملاتا گارڈن ایریا میں آ گیا۔ وہ چلتا ہوا اندر جا رہا تھا کہ اس کو جیپ میں رکھا فون وائبریٹ ہوا۔ ہیلو، 2 منٹ جان، میں آیا۔ ہمدانی صاحب، یہ باتیں میں آفس ٹائم میں کرتا ہوں، اف یو ڈونٹ مائنڈ ہم کل بات کریں۔ ابراز کی آواز لمحہ بلمحہ اس سے دور جا رہی تھی۔ حجاب وہیں کھڑی رہی، بچے اپنے کھیلنے میں مگن تھے۔ ابراز اپنے فون کال پر، وہ اکیلی تنہا یہیں رہ گئی۔ کون ہوگا جو ایسی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا جو اس کے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی؟ کب تک وہ برداشت کرے گا؟ مما، یو آر ٹرن۔ پرنیا کی آواز سن کر حجاب کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس کے دماغوں نے منٹوں میں بات پکڑی، وہ اسے پانی سے بھگانے والی تھی۔ حجاب نے ڈر کے مارے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے، آنکھیں سختی سے میچ لی، ساتھ ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ لیکن یہ کیا؟ 1 منٹ 2 منٹ کچھ بھی نہ ہوا تھا، بس ڈیڈ موو کی رٹ لگی ہوئی تھی۔ کوئی سایہ تھا شاید جو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حجاب نے دونوں ہاتھ چہروں سے ہٹائے۔ 1 منٹ بھی بڑا ہوگا جب میری نظروں نے تمہیں ڈھونڈا ہو، جب سے ملی ہو۔ میں نے پلکیں بھی ڈر کے مارے چھپکائی نہیں کہ خواب نہ ہو۔ جیسا تم سوچتی ہو ویسا نہیں ہوں میں، اور جیسا میں ہوں ویسے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابراز نے قریب آ کر اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے اس کے چہروں پر جھٹکا، جیسے پانی کے چھینٹے حجاب کے منہ پر گرے۔ پانی کی ننھی ننھی بوندیں اس کے چہرے پر ٹھنڈی پھوار کی طرح برسی، بالکل ویسے جیسے اس کے لفظوں کی ٹھنڈی پھوار اس کی روح تک سرایت کر گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ حجاب جو اس کے لفظوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی حرکت پر یکدم ہوش میں آ کر دبے لہجے میں چلائی، میں تمہارے چکر میں پورا بھیگ چکا ہوں، آخر کچھ سزا کی مستحق تم بھی ہو۔ مسکرا کر کہتے ابراز اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے اندھیرا برا نہ لگا تھا، نہ کوئی کمی محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ ایک انسان غلط ہو سکتا ہے، 2 غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ایک صحیح اور لاتعداد لوگ غلط نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہوا بھی تو بہت کم ہوا ہے۔ ایک دنیا کہتی ہے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھی ہوں، اور آج جب یہ آنکھیں گئیں تو روشنی خود ہی چلی آئی۔ بند آنکھوں سے انسان کے چہرے واضح ہوئے، جس سے ٹھکرایا، جس سے بد دعائیں دی، وہی تو رگو جان سے قریب تھا۔ اگر آج بھی وہ واپس نہ آتی تو ساری زندگی اپنے اور اپنے بچوں کی مجرم ٹھہر جاتی۔ آئے میرے مولا، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس کی آنکھ میں اس وقت نمی کیوں نہ دیکھی، اور آج بند آنکھوں سے وہ نمی محسوس ہوئی، اسے اپنے ہاتھوں پر وہ نمی محسوس ہوئی تھی جس سے ابراز بے خبر تھا۔ نہ جانے کیوں اتنی بے اعتباری تھی، اب بھی یہ محرومی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ نہ جانے یہ ساتھ کب تک رہنا ہے۔ میری ہر خوشی کا راز تو ہے۔ ابراز کی نظریں کھلے آسمان پر تھیں۔ اپنی خوشی میں وہ اللہ کو کیسے بھلا سکتا تھا جس کی عطا کردہ تھی؟ ابھی تک اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے جو حجاب نے بے خیالی میں بولے تھے۔ ابراز نے اسے تانا نہیں دیا، نہ اس بات کے لیے چھیڑا۔ وہ جانتا تھا اس کی ایک غلطی پر پھر وہ الفاظ کوئی خواب ہی بن جائیں گے۔ اس کے لیے حجاب اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی اور ابراز حاجی صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کے کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا۔ حجاب کے گھر آتے ہی سب سے پہلے فبیہہ اس سے محبت سے ملی۔ کل ہی فبیہہ کو حجاب کے بارے میں حیات صاحب سے پتہ چلا تھا۔ وہ کل ہی حجاب سے ملنے جانے والی تھی، لیکن ابراز کے منع کرنے پر دونوں میاں بیوی نے خاموشی اختیار کر لی، اور آج حجاب اور بچوں کو دیکھ کر فبیہہ کا دل پرسکون ہو گیا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی رفتار سے دوڑنے لگی۔ 1 ہفتے بعد حجاب کا آپریشن تھا، اور 1 ہفتہ ابراز نے صرف اسی کے نام کیا تھا۔ ابراز نے بچوں کو اس بات سے اپنے طریقے سے آگاہ کیا، لیکن باقی گھر والوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی دادوں کو نہ بتائے۔ وہ اپنا سارا کام فون یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ہی کرتا تھا۔ حجاب کی ذمہ داری اس پر تھی، ساتھ ایک ملازمہ بھی رکھوائی گئی تھی۔ ابراز 2 پل بھی نظروں سے اوجھل ہوتا، لیکن وہ ملازمہ نہیں، وہ اس کی چھوٹے موٹے کاموں پہ خود اس کی مدد کرتا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ کبھی کبھی حجاب سے کوئی کام نہ ہوتا تو اپنی بے بسی پر رونے لگتی۔ ایک دفعہ کپ کچن میں رکھنے گئی تو
سیڑھیوں سے پیر پھسل گیا، لیکن حجاب کی قسمت تھی یا دعائیں تھیں جس نے اسے سنبھالا اور گرتے گرتے وہ سیڑھی پر آ بیٹھی۔ ابراز اسے جتنا منع کرتا وہ اتنا خود کو کاموں میں مصروف رکھتی، کبھی بیٹھے بیٹھے کپڑے طے کرتی تو کبھی اٹھ کر خود پریس کرنے لگتی۔ اور ایک دن تو اس کی لاپرواہی اور ضدی طبیعت پر ابراز نے اسے خوب سنایا، تمہیں منع کیا ہے نا، سنتی کیوں نہیں، پاگل ہو جو بھونکتا رہتا ہوں، دیکھو اب کتنی جلن ہو رہی ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی، ابراز نہانے گیا تھا، تبھی اٹھ کے حجاب نے ڈسٹنگ کرتی ملازمہ کو روم سے بھیجا اور خود ٹیبل صاف کرنے لگی۔ وہاں رکھی گرم چائے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، ملازمہ نے بتایا بھی تھا لیکن حجاب کے دماغ سے یہ بات نکل چکی تھی۔ تبھی ٹیبل صاف کرتے گرم چائے اس کے ہاتھ پر گری اور ابراز نے اس کے ساتھ ساتھ ملازمہ کی بھی اچھی خاصی کلاس لی۔ بس تب سے ملازمہ بھی خوف سے اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی، چاہے وہ اس پر غصہ کرے ملازمہ کان نہیں دھرتی، وہ آ کر ڈانٹے غصہ کرتا تو اس کے اچھے کے لیے کرتا، جسے حجاب جان کر بھی انجان بنتی۔ حجاب اسی زندگی میں خود کو فٹ کرنا چاہتی تھی کیونکہ دور دور تک اسے امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی۔ ہر شام ابراز اسے پاس بنے پارک میں لے جاتا جہاں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زندگی کی خوبصورت منظر کو محسوس کرنے کا کہتا۔ خلاف معمول آج بھی وہ گھومنے آئے تھے، جبکہ ایک عورت کی ریمارک سن کر حجاب کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بیوٹیفل کپل، سی کتنی محبت ہے دونوں میں کہ چلتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور تم ہاتھ پکڑنا تو دور، چلتی بھی اتنے فاصلے سے جیسے میں تمہارے اوپر گر جاؤں گی۔ آس بھری نظروں سے انہیں دیکھتے اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا۔ وہ عورت خود اچھی خاصی پہلوان تھی، جبکہ اس کے شوہر کی جسامت ایسی تھی جیسے روز گلوکوز کی بوتل چڑھتی ہو، پتلا دبلا سانولی سی رنگت۔ ایکچولی میم میری بیوی بہت موٹی ہو گئی ہے، آئی ڈونٹ لائک فیٹ وومنس، اسی لیے روز واک کرنے لاتا ہوں اور یہ ہاتھ اسی لیے پکڑا ہے کہ بھاگ نہ جائے۔ حجاب نے منہ موڑ کر ساتھ کھڑے ابراز کو سخت کوری سے نوازا، جبکہ ابراز کے ہونٹوں کی گہری مسکراہٹ اس عورت کو زہر لگی۔ آس پاس لوگ نہ ہوتے تو اچھی دھلائی کرتی اس کی، آخر خود کھانے کی شوقین تھی، جبکہ شوہر کی صحت ان کی بڑھتی صحت دیکھ کر کم ہو رہی تھی۔ پاگل آدمی، تمہیں تو جیل میں ڈالنا چاہیے، ہماری مرضی جتنا کھائے۔ وہ عورت غصے سے ابراز کو گھورتی ہوئی بولی۔ حجاب کا اس بدتمیزی پر پارا ہائی ہو گیا۔ ایکسکیوز بھی، میرے شوہر نے آپ سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی ہے، اور جہاں تک صحت کا تعلق ہے ان کا کنسرن مجھ سے ہے، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ حجاب بولنے پر آئی تو سناتی چلی گئی۔ ابراز کا منہ کھلا رہ گیا، آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ حجاب تاثیر اور اس کی سائڈ، کہیں حجاب کے اندھے غم میں وہ بہرا تو نہیں ہو گیا؟ یہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ اس عورت نے حجاب کو دیکھتے کہا، جو کہہ تو اس کو رہی تھی، نظریں نہ جانے کہاں تھی۔ حجاب نے اس سوال پر مٹھی بھینچ لی، میرے کان صحیح ہے مطلب؟ ابراز نے ایک سکون بھرا سانس خارج کیا، پھر سچویشن پر غور کرتے ہوئے مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں کو چھو گئی، جو حجاب تاثیر کی عنایت سے تھی۔ دیکھیں میں مذاق کر رہا تھا، مجھے تعریف صرف بیوی کے منہ سے اچھی لگتی ہے، لوگوں کا کیا ہے، آج تعریف کر رہے ہیں کل گالیاں دیں گے، جیسے ابھی بے وجہ آپ نے پوری بات سنے ہمیں سنایا۔ خیر آپ اتنی پیاری تو ہیں، دوسروں کی نہ سنا کریں، زندگی ہے انجوائے کریں، لیکن حد سے زیادہ مقدار ہر چیز کی زہر ہے۔ اللہ حافظ، اب چلتا ہوں، چلیں بیبی۔ وہ انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر حجاب کا ہاتھ پکڑ کے آگے نکل گیا۔ کیا تھا یہ سب؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے حجاب نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کہا نا تعریف صرف آپ کے منہ سے دل پر لگتی ہے۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے رازداری سے بولا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، لہجے میں ابھی بھی ہلکی سی غصے کی رمق تھی۔ تم اتنی چپ رہتی ہو کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہو دن بھر، میں آج کل چاہ کر بھی پڑھ نہیں پاتا تمہارے ذہن کو۔ ابراز کا اداس چہرہ حجاب کو شرمندہ کر گیا، وہ سر جھکائے بے بسی سے اپنے آنسوؤں کو روکنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بس مجھے لگتا ہے تم وقت اور پیسہ فضول ضائع کر رہے ہو، مجھے امید کی کوئی کرن نہیں دکھتی۔ آنسو گالوں سے لڑک پڑے۔ ابراز اسے اپنی طرف کھینچتا پاس رکھے بینچ تک لایا، جہاں ارد گرد موجود خوبصورت پھولوں اور سبزے نے اس جگہ کو چھپا لیا۔ ابراز نے اسے بینچ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ حجاب ٹونٹ، اس کے بہتے آبشار کو دیکھ کر وہ خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا۔ میں نہیں روتی، خود رونا آتا ہے، رو کر کہتے مزید وہ ہچکیاں لے کر رو دی۔ ابراز کو اس کی ادا پر ہنسی آ رہی تھی، یہ اس کی پرانی عادت تھی، ہمیشہ سنجیدہ موقع پر اسے ہنسی آتی تھی۔ حجاب مایوسی کفر ہے، نا امیدی بھی تم اس سے ہو رہی ہو جس سے اس خطرناک ایکسیڈنٹ سے تمہاری جان بچائی۔ تمہیں حیرانگی نہیں ہوئی؟ حجاب تمہارے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی، صرف آنکھیں۔ ابراز کے کہنے پر حجاب کے بہتے آنسو رک گئے، یہ سچ تھا، اسے ہاتھوں بازوں پر کہیں بھی چوٹ نہیں لگی تھی، ہلکا درد تھا شروع میں، اب وہ بھی نہیں۔ یہ بات کبھی اس کے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ بے اختیار حجاب کا ہاتھ اپنے جسم پر چوٹ ٹٹولنے میں لگ گئے۔
مجھے کوئی خراش کیوں نہیں آئی؟ اس کے ہونٹوں کی بڑبڑاہٹ سن کر ابراز نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ شاید وہ تمہیں وہ دکھانا چاہتا تھا جو تم کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے کانوں تک وہ سچ پہنچا رہا تھا جس سے وہ انجان نہ تھی۔ بس راستہ لمبا تھا، تبھی سمجھنے میں وقت چلا گیا، اور اس پورے عرصے میں جس انسان کو اس نے توڑا تھا آج وہی اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ کتنا فرق تھا! کبھی وہ بھی اس طرح اسے گائیڈ کر سکتی تھی، لیکن غرور کی پٹی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر خود میں ہمت جمع کر رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں، میں نہ جانے کیوں میں ایسی بن گئی۔ 5 سال کی بچی نہ تھی میں، پھر بھی میری وہ ضد، انا، غرور تباہ کر دیا اس نے مجھے۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہر بار غلط راہ کا انتخاب کرایا۔ کاش تمہاری اس نئی راہ کی وجہ سے میں بنتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اور آج سب سے زیادہ تکلیف اس انسان کو ہو رہی ہے جس نے خود اس سے عہد کیا تھا۔ اب پیر بھی پڑے تو معاف نہیں کروں گا۔ نہیں، نہ تم بری ہو نہ میں تم سے خفا ہوں جو معافی مانگ رہی۔ تم اپنی اہمیت میری زندگی میں جان جاؤ تو اپنی قسمت پر رشک کرو۔ وہ اس کے بہتے آنسو صاف کرتا محبت بھرے لہجے میں بولا، جس کی پلکیں یہ بات سنتے ہی لرزنے لگی۔ حجاب کی شرم و حیا تو اسے دیوانہ کرتی تھی۔ آخر کہاں اس نے اپنے سرکل میں شرم و حیا دیکھی تھی؟ خیر چھوڑو، ادھر دیکھو۔ تھوڑی سی پکڑ کر ابراز نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اب تم نہ روگی، نہ فضول سوچو گی، بس مجھ سے باتیں کرو گی۔ جب کوئی سوچ آئی مجھ سے شیئر کرو گی۔ تم کل کو تلاش کرتی پھرتی رہو گی، شام ہو جائے گی اور آج کا دن بھی چلا جائے گا، اس لیے جو جیسا ہے، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، کیونکہ تمہارا مقدر اس نے لکھا ہے جو تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم اس خطرناک ایکسیڈنٹ سے گزری تھی۔ ہر راہ، ہر منزل میں وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اگر اب لوگ کہیں کہ تمہاری بیوی، ابراز کے الفاظ جہاں اسے سکون بخش رہے تھے وہیں دل میں چھپا ایک چوٹ سے سوال اسے ہزارویں سوچوں کے گرد دفن کر رہا تھا۔ حجاب، میں نے لوگوں کا سوچا ہوتا تو آج تو میری بیوی نہ ہوتی۔ وہ تو تب بھی نہ ہوش تھے جب ایلیٹ کلاس میں ایک حجابی لڑکی دیکھی، تب بھی یہ خوش نہ تھے جب میں نے کلب چھوڑ کر مسجد جانا شروع کیا۔ وہ میرے سگے ہوتے یا میرے ساتھ مخلص ہوتے تو مجھے تب روکتے جب پہلی بار شراب پی تھی۔ میں نے عرصہ ہوا لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی، وہ کسی حالت میں خوش نہیں۔ تم انہیں سوچنا چھوڑ دو، پھر زندگی آسان لگے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی کو اس کی ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن انسان وہاں سے آزمانا شروع ہوتا ہے جہاں ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ اب روگی تو نہیں؟ حجاب نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئی نفی میں سر ہلایا۔ دیٹس لائک مائی بیبی، وہ اس کی نقاب میں چھپنے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے بولا۔ پتہ ہے تم روتے ہوئی اتنی کیوٹ لگتی ہو کہ سمجھ نہیں آتا تمہیں چپ کراؤں یا ایک اور لگاؤں۔ حجاب جو آنسو پوچھ رہی تھی ابراز کی بات پر اسے مکہ مار کر، اور اس نے بھی اسے دفعہ ٹھٹائی سے کندھا آگے کرتے ہوئے حجاب کو پورا موقع دیا۔ حجاب اس کی حرکت پر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ بات نہ کرنا، اب اسے صاف جواب دے کر وہ منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ یوں ہم سے بات نہ کر کے جو آپ کہہ ڈھا رہے ہو، ناراضگی ہے یا اپنی اہمیت بتا رہے ہو؟ حجاب اس سے لفظوں میں کبھی جیت نہیں سکتی تھی، اس لیے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ناراضگی قائم تھی۔ ہاتھ تو دو، کہیں گم گئی تو میرا کیا ہوگا؟ چھچورے! حجاب نے ہاتھ آگے کیا جسے ابراز نے مضبوطی سے تھام لیا۔ صرف تمہارے لیے ہوں۔ ابراز کے استھیرے سے کی گئی سرگوشی پر حجاب کے لب پہلی بار مسکرائے۔ زندگی بہت حسین ہے، اگر من چاہا ہم سفر ساتھ ہے تو۔ حجاب لیفٹ، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ آج میوش اپنے بچوں کے ساتھ حجاب سے ملنے آئی تھی، تبھی ان سب کا باتوں باتوں میں تھرو بال کھیلنے کا پلان بنا۔ حجاب نے صاف منع کیا، اور ہونا کیا تھا، اس کی ناں نے ابراز کو اس کی کمزوری کا سختی سے احساس دلایا۔ اب ایک گھٹنے سے وہ ایک الگ الگ موومنٹس بتا کر اس کو بال کیچ کرنا سکھا رہا تھا، لیکن حجاب نے ایک کیچ نہ پکڑا گیا۔ پلیز ٹرائی کرو، ہوگا۔ ابراز کا بھروسہ حجاب کو رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک ٹیم میں پرنیا، احتشام اور میوش تھے، جبکہ دوسری ٹیم میں حجاب اور ابراز۔ مجھ سے سچ میں نہیں ہوگا۔ حجاب نے غصے سے بال پھینکی جسے میوش نے کیچ کر لیا، اور وہیں سے دوبارہ بال پھینکی، تبھی ابراز کی چیخ بلند ہوئی۔ حجاب ہاتھ پھیلا کر نیچے جھکو۔ ابراز کے کہے کے مطابق ڈر کے مارے حجاب نے ایسا ہی کیا، اور زور سے بال آ کر اس کے ہاتھوں میں آ ٹھہری۔ ابراز چیختا ہوا اٹھا اور بھاگتا ہوا حجاب کے پاس آ کر اسے باہوں میں اٹھائے اوپر اچھالا۔ حجاب ہاتھ پھیلا کر نیچے جھکو۔ ابراز کے کہے کے مطابق ڈر کے مارے حجاب نے ایسا ہی کیا، اور زور سے بال آ کر اس کے ہاتھوں میں آن کھڑی ہوئی۔ ہرا! ابراز چیختا ہوا اٹھا اور بھاگتا ہوا حجاب کے پاس آ کر اسے باہوں میں اٹھائے پھر اوپر اچھالا۔ حجاب جو پہلے ہی کیچ پکڑنے پر حیران تھی، اس کے عمل پر بکھلا گئی، اور اوپر سے میوش کی موجودگی یاد آتی ہی وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ بھائی، حجاب کا ہارٹ فیل ہو جانا ہے، نیچے اتارے۔
محوش کی ہنسی پر حجاب نے ابراز کی شرٹ سختی سے دبوچی، جیسے یہ ابراز کی گردن ہو۔ ظالمانہ خوشی کا اظہار تھا۔ ابراز نے اس کی شرٹ والی حرکت پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، دیٹس ونس مور۔ احتشام کی آواز نے دونوں کو چونکایا۔ ابراز جہاں اس کی فرمائش پر مسکرایا، وہیں حجاب نے احتشام کو دھمکی دی، کیونکہ حجاب کو پتہ تھا جس کام سے منع کرو ابراز وہی کرتا ہے۔ مار کھاؤ گے، چپ رہو۔ حجاب نے دانت پیستے احتشام کو کہا۔ شور۔ ابراز چٹائی سے ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ نہیں، حجاب چیختی رہی، لیکن ابراز نے سنا کہاں تھا۔ ایک بار پھر اسے اوپر اچھالا، لیکن حجاب اب اس کی موجودگی میں ڈرتی نہیں تھی۔ نہ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا، نہ سیڑھیوں سے گرنے کا خوف، نہ گرم چائے لگنے کا خوف۔ اب بن دیکھے وہ احتیاط کرتی تھی، ہر چیز چھو کر محسوس کرتی تھی کہ ابراز نے اسے سکھایا تھا، سمجھایا تھا۔ اب تو اس کا سایہ، اس کا شوہر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، کھانا تک خود نکال کر اسے دیتا، بچوں کے چھوٹے کام، بیگ تیار کرنا، یونیفارم پر لیس کروانا، سب وہ خود نگرانی میں کرتا۔ حجاب کو یقین تھا لمحہ لمحہ اس کا جو ان 3 دنوں میں سخت اذیت میں گزرا، وہ اب ایک سہارا پا کر آگے کی زندگی کا سفر بہترین کر دے گا۔ اسے یقین ہے ابراز حیات کی محبت پر، اور اس کے ایک ہفتے میں یہ یقین کچھ اور مضبوط ہو گیا۔ اے میرے مہربان، تو ہی علاج ہے میری ہر اداسی کا۔ مجھے نہیں پتا تھا سب اتنا آسان ہے۔ میں کبھی تیرے پاس اپنے غرض سے نہیں آیا، بس ڈر سے آیا۔ اس دن اس کے اقرار نے میری روح کو قرار دیا۔ کتنا تڑپا تھا، کتنا بے بس تھا اس وقت۔ ناقدری، ریجیکشن، ہر بار صرف اس کے ٹھکرانے سے گرا ہوں، لیکن تیری ایک ٹھوکر نے ایسا کھڑا کیا ہے کہ انسان کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن میں نہیں گرا۔ آخر کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میرا قسمت ہی اس نے لکھی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے ایک جہاں لا کر اس کے قدموں میں رکھا، لیکن وہ پگلی نہیں۔ میں تڑپتا رہا، بے بسی کو تصور بناتا پھرتا، لیکن فقط ایک سجدے نے اسے میری سوچوں کا مرکز بنا دیا۔ زندگی اتنی آسان ہے تیرے ساتھ۔ میں بھٹکتا رہا، یہ جانے بغیر کہ تو اس دل میں رہ کر میری رہنمائی کرتا رہا ہے۔ آج بھی مجھے بچا لے، اب ڈرتا ہوں دل دکھانے سے۔ ایک ایک کا انجام اپنے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری غلطی نے تیرے بندے سے وہ بینائی چھین لی، اور 20 تو یہ ہے میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ میری دنیا ادھوری ہے۔ میں نے تیری دی ہی راہ پر عمل کیا ہے، حلال رشتہ بنایا ہے، اور اپنی بیوی سے پاک محبت کی ہے۔ میں نے اس کے آنے کے بعد ایک گندی نظر تک نہیں اٹھائی۔ وہ بھی راضی ہے میری نئی زندگی کا۔ کہیں نہ کہیں اس کی باتوں نے میرے اندر کے سوئے انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ اب فقط ایک غرض ہے، لب ساکت ہو گئے، اور وہ جو خود پر کنٹرول کیے بیٹھا تھا بکھر گیا۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گر گئے۔ وہ سجدے میں جا جھکا، اور پھر میں نے رو رو کر دعا کی، اسے نواز کر مجھ سے چھین لینا۔ میری نسل کی امین ہے وہ، میری روح کا حصہ ہے۔ دنیا کی وہ واحد عورت ہے جس نے اعتبار دیا ہے مجھے۔ اس کے بعد نہ پہلے کسی نے آنا ہے، نہ آئے گی۔ سنا ہے سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہی وجہ ہے میرے سجدے طویل ہوتے گئے۔ آج بھی وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا، دنیا جہاں سے بے خبر، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور سرخ آنکھیں لیے مسجد سے باہر آ گیا، ایک نئی امید کے ساتھ۔ بس اعتبار تھا، یقین تھا اپنے اللہ پر۔ ایک سمندر ہے جو میرے قابو میں ہے، اور ایک قطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ ایک وقت تھا جو میں نے اس کے بغیر گزارا تھا، ایک لمحہ ہے جو مجھ سے گزارا نہیں جاتا۔ کوریڈور کے چکر لگاتے اس کی حالت کسی بے بس پھڑ پھڑاتے پرندے کی طرح تھی جو پر ہوتے ہوئے بھی اڑ نہیں سکتا تھا۔ نہ جان تھی، نہ راستے کی خبر، بس اڑنے کے لیے پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ بھی کسی بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا ہوا بے چینی سے یہاں سے وہاں چکر لگاتے اسی ہی سوچ رہا تھا۔ کتنا ڈری ہوئی تھی وہ صبح سے، اندر تک نہیں جا رہی تھی۔ وہ بھی کسی بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا ہوا یہاں سے وہاں چکر لگاتے اسی ہی سوچ رہا تھا۔ وہ میری آنکھیں نکالیں گے نا، کہیں انجیکشن تو نہیں لگائیں گے آنکھوں میں؟ مجھے نہیں جانا پلیز، مجھے نہیں کرانا، میں ایسی ہی صحیح ہوں۔ اب تھوڑا سمجھنے بھی لگی ہوں میں رہ لوں گی۔ ابراز کے کانوں میں حجاب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے رو رہی تھی، اسے باہر جانے نہیں دے رہی تھی۔ حجاب، مجھے کسی سے امید نہیں، ڈاکٹر سے بھی نہیں، بس یقین ہے۔ امید ہے تو اپنے اللہ سے۔ تمہیں ٹھیک ہونا ہے، احتشام اور پرنیا کے لیے، میرے لیے۔ انہیں اپنی ہنسی مسکراتی دنیا سے آشنا کراتی اپنی وہی ممتا چاہیے جو ان کی ہر وقت حفاظت کرتی ہے۔ پلیز حجاب، رونا نہیں، تم اپنا نہیں میرا نقصان کر رہی ہو۔ میں ساری زندگی اس گلٹ میں سڑتا رہوں گا۔ ابراز نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھاما اور لب اس کی پیشانی پر رکھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے کندھے پر سر رکھے روتی رہی۔ ابھی بھی اسے حجاب کا لمسم کندھے پر محسوس ہوا۔ بے ساختہ ہاتھ وہاں آ کر ٹھہر گیا۔ وہ جتنا سنبھال لے خود کو، لیکن یہ ڈر اس کے دماغ سے نہیں جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی وہ آخری بات بار بار اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی مانند لگا رہی تھی، جسے جانتے ہوئے بھی ابراز آپریشن سے نہ رکا۔
بہت پاسبلٹیز ہیں، جس طرح عام دوائی بھی کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ چھوڑتی ہے، اس طرح یہ آپریشن بھی خطرناک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مسز آپ کی آئی سائڈ ویک ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ دیکھنے لگیں، لیکن یہ بھی ہے کہ میموری لاس ہو جائے، بلرڈ ویژن یعنی دھندلا عکس دکھے، لیکن خدا کی مرضی رہی تو ساری زندگی وہ پہلے کی طرح گزار سکتی ہیں۔ اور ایک بات مسٹر حیات، ہمارا کام ہے مریض کی فیملی کو آگاہ کرنا۔ دماغ آپ کے جسم کا وہ حصہ ہے جو آپ کے پورے جسم کو کنٹرول رکھتا ہے۔ کوئی بھی وین گو دوبارہ خطرہ پہنچا تو وہ قومے میں ہی آپ کی بیوی اسٹیبل نہ رہ سکیں، لیکن یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے، نہ کہ برابر، کوئی مشکل سے 2% کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے۔ میرے کرب بے بسی کی انتہا دیکھیں، وہ میری شہرک سے قریب ہے اور میں اس کی اذیت محسوس تک نہیں کر سکتا جس پر گزری ہے، وہی اس نعمت کی کمی محسوس کر سکتا ہے۔ اس کو روتا ہوا دیکھا ہے، بے بس بنا دیکھا ہے، جب وہ سیڑھیوں سے گری چلتے چلتے، جب کانچ اس کے پیر میں چبھا، جب پسندیدہ لوازمات ہوتی بھی وہ اٹھا نہیں سکتی، اپنے ہاتھ جلاتی، گھٹنوں میری موجودگی نہ محسوس کر کے روتی رہتی۔ یہ ضروری تھا، میں اسے کامیاب دیکھنا چاہتا تھا، زندگی کی ہر راہ میں ہر طنز و طانے سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ کہتی ہے دنیا کی فکر نہیں، لیکن حقیقت میں انہی کی سوچ کو وہ اپنی سوچوں میں آباد کیے ہوئی تھا۔ وہ میری طرح نہیں، ابھی وقت ہے، اس کی سوچ میری سوچ ایک ہونے میں، سب ایک دم سے نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی سوچ اسے نگل لے گی، اور یہی سوچ مجھے نگل رہی ہے۔ اے میرے مولا، میں فقیر بن کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں، میرے معصوم بچوں کی سن لے، اس سے پہلے جیسا کر دے، بس تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی کر سکتا ہے۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ کھڑا، آتے جاتے لوگ ایک نظر اسے دیکھتے، جس کے لبوں کی جنبش کسی اپنے لیے دعا گو تھی۔ ڈیڈ، احتشام کی آواز سنتے ہی اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ول مما ایبل ٹو سی اگین؟ یس، ابراز نے جھک کر سختی سے اسے خود میں بھینچا۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا، بس امید ہی تھی جس پر وہ قائم تھا۔ پڑھنی اپنے نانا نانی کے پاس تھی، لیکن احتشام کو ابراز اپنے ساتھ دبئی لے آیا، کیونکہ احتشام حجاب کی پل بھر کی کمی محسوس کر کے آج کل نہ جانے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتا، اور یہ تب سے تھا جب سے ابراز نے دونوں ماں کی کنڈیشن سے آگاہ کیا۔ مسٹر حیات، کانگریس، آپریشن کامیاب رہا۔ تیزی سے ڈاکٹر اپنا کوٹ ہاتھ میں لیے باہر آئے اور ابراز کے کانوں میں زندگی کی بوند نوید سنائے۔ ڈاکٹر، حجاب وہ کیسی ہے؟ احتشام کو وہیں چھوڑے وہ بے تابی سے ڈاکٹر سے پوچھ کر اندر بڑھنے لگا۔ ڈاکٹر کی بات پر اسے رکنا پڑا۔ شی از فائن، لیکن ابھی ہی اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس سے آرام کی ضرورت ہے، 1-2 گھنٹے تک ڈسٹرب نہ کریں تو بہتر ہے، ڈاکٹر نے ابراز کی حرکت دیکھتے ہوئے کہا، جو اندر جانے کے لیے بےتاب تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، یو سیو مائی لائف۔ ابراز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، ساتھ اندر جانے کا ارادہ بھی ترک کیا۔ مسٹر حیات، یہ آگے چل کر پتہ لگے گا جب آپ دونوں اس کامیاب آپریشن کی قدر کریں گے۔ مسز ابراز کو میں جو ہدایات دوں گا، کس چیز کا استعمال ان کی آنکھوں کی بینائی پر واپس افیکٹ کر سکتا ہے، میری محنت 6 ماہ بعد پتہ لگے گی، جب آپ واپس انہیں چیک اپ کے لیے لائیں گے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خود کو ہر الزام سے بری کیا۔ ابراز کے ہونٹ پہلی دفعہ اس سیریس کنڈیشن میں مسکرائے تھے۔ ابراز ڈاکٹر کے جانے کے بعد احتشام کو لے کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور پاکستان کال کر کے سب کو یہ گڈ نیوز دی۔ کاش وہ کہیں سے میرے سامنے آ جائے، میری یہ بے چینی، میرا سکون واپس لوٹا دے، بس معافی دے دے۔ لفظ بلفظ سنتا وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، تنہائی کی پیاس ان آنکھوں سے بجھاتا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ حجاب ساکت نظروں سے ان سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی بے چینی کا لمحہ لمحہ بیان کر رہے تھے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ ساکت لبوں نے جنبش کی، ابراز نے پلک تک چھپکائی، شاید ابھی بھی اس بینائی کا یقین نہ تھا۔ یقین بے یقینی کے عالم میں کھویا کھویا سا وہ بولا، کر لو۔ یکٹک اسے دیکھے وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ حجاب کو اس کی نظریں اور لہجہ عجیب سا لگا۔ ابراز، حیات کے لہجے میں بچوں کی سی معصومیت در آئی۔ ابراز کا آج اسے وہی روپ دکھ رہا تھا جس نے اس کی گردن کو چاقو سے کاٹنا چاہا تھا۔ پہلی دفعہ نام لیا اور ایسے موقع پر لیا جہاں میں کوئی محبت بھری سرگوشی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بیڈ پر دونوں بازو دائیں سے بائیں رکھ کر اس کی طرف جھکتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ حجاب کو وہ آج پریشان کر رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ وہ چہرہ جو بند آنکھوں اور کھلنے کے بعد اس کے ذہن پر ایسا اثر کر گیا کہ سانس لینا تک گناہ لگ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی ابراز، بہت۔ مجھے اس شخص کی خاموشی کھا گئی۔ میں نے کبھی انسان کی خاموشی محسوس نہ کی، نہ اس کی مجھے نہیں پتہ، لیکن ایسا طوفان آئے گا جو سر تا پا مجھے بدل دے گا۔ ابراز آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھتا، اس کے ذہن کو پڑھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں، اسے افسوس اس کا نہیں، کسی اور کا تھا۔ کون ہے وہ؟ جبکہ حجاب کی نظریں ابراز کی شرٹ پر تھیں، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے ہلتے لب اب بند ہو چکے تھے۔ اسے جویریہ کی وہ بات یاد آئی، ایک دن کہا تھا اس نے، ڈرو اللہ کی خاموشی سے، جہاں جہاں یہ تیری غلطی ہے، ہر ایک غلطی گنوا سکتا ہوں میں۔
خیر چپ رہ کر بھی تجھے تیری اوقات دکھا سکتا ہوں میں۔ اسے یاد ہے جویریہ نے اسے آگاہ کیا تھا، ہر انجام بھگتنے کے لیے اگر آج وہ شخص انجام تک نہیں پہنچا رہا تو کل تیری پکڑ ضرور ہوگی۔ نظر ہر بندے پر رکھتا ہے وہ، لیکن بس وقت کی بات ہے۔ آج وقت تیرے ساتھ ہے، کل اس کے بندے کے ساتھ ہوگا۔ جویریہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نہ جانے کب اس کی نم آنکھوں نے نظر اٹھا کر ابراز کا دھندلا عکس محسوس کیا۔ ابھی تو یہ عکس صاف تھا، پھر کیوں وہ چہرہ آنکھوں کے سامنے گزرتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں اسے کیسے ڈھونڈوں، کیسے معافی مانگوں؟ ابراز کو دیکھتی وہ خود سے بڑبڑاتی، کیا اس کی بد دعا میں اتنی طاقت تھی کہ میرا سکون تک وہ لے گئی؟ احساس ہو گیا نا، انا ٹوٹ گئی نا، جانا اس کے پاس معافی مانگنا۔ اب کوئی طاقت تمہیں تمہارے راستے سے بھٹکا نہیں سکتی۔ لیکن حجاب تاثیر، میرے ایک سوال کا جواب دیتی جانا، تمہیں سب کی فکر ہے، اس کی نہیں جس کو توڑ کر آگے بڑھ گئی؟ وہ اس کی تھوڑی سختی سے پکڑے سنجیدگی سے بولا۔ حجاب پوری آنکھیں کھولے اسے تک رہی تھی، یکدم چھاؤں سے نکل کر وہ تپتی دھوپ میں کیسے آ کھڑی ہوئی؟ ابراز کی بدلتی کیفیت اسے دھوپ میں لا کھڑا کیا۔ آخر تھی ہی کب میں پاگل بنا پھرتا ہوں، خود پر ہنستا، مذاق اڑاتا۔ لہجہ اس کی ہنسی حجاب کو شدید بری لگی۔ ایسا نہیں، حجاب تڑپ اٹھی۔ ابراز کا اجنبی لہجہ سن کر وہ کسی خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تمہارا ہی احساس ہوا تھا، اور اس دن شدید ہوا تھا جب آفس میں حجاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھے نرمی سے کہا۔ ابراز کی سرخ آنکھوں کی سرخی اس کی بات سن کر مزید بڑھ گئی۔ بھاڑ میں گیا آفس، بھاڑ میں گئی دنیا، میرا بتاؤ کیوں ریجیکٹ کیا؟ حجاب نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا، جو لمحہ بلمحہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک لا کر اس کے رہے سہے اوسان خطا کر رہا تھا۔ غلطی ہو گئی، سہمی ہوئی چڑیا کی طرح وہ اسے خوف سے آنکھیں بلائے دیکھ رہی تھی، ساتھ بھاگنے کے جتن بھی جاری تھے۔ ایسی غلطی ہوئی ہی کیوں؟ وہ چلا اٹھا، اس کی دھاڑ سے حجاب پوری جان سے کانپ اٹھی۔ اسے خود سے دور کر کے وہ تیر کی تیزی سے اٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی ابراز نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نو بیبی، میرے ساتھ یہ گیم نہیں، بتاؤ ایسی غلطی کی ہی کیوں؟ جنونی انداز میں اسے دیکھتا وہ حجاب کے اوسان خطا کر چکا تھا۔ اچانک حجاب کو لرزتے دیکھ کر ابراز کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پتہ نہیں کیسے ہوئی مجھ سے، خود نہیں پتہ مجھے۔ وہ ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابراز کسی پر بھی غصہ کر سکتا ہے، اسے تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن وہ حجاب تاثیر نہیں ہو سکتی، یہ یقین تھا حجاب کا۔ مگر آج حجاب ایک ایک قدم پیچھے ہٹاتی اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، جو بے خودی کے عالم میں سے تکے نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ کبھی اس آگ میں جلی ہو؟ سرخ آنکھوں میں سے دیکھتا وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ تم یاد دلاؤ گے تو میں بات نہیں کروں گی، تم سے ایک تو شرمندہ ہوں، اوپر سے وہ بھی غم غصے ڈر سے چلا اٹھی، کیونکہ ابراز کے بڑھتے قدم اسے اس چار دیواری میں قید کر رہے تھے۔ اچانک حجاب کے قدم پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے رک گئے، آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں آ لٹکا۔ اس وقت کیوں نہیں ہوئی یہ شرمندگی؟ دانت پیستے وہ گویا ہوا، دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھے ایک بار پھر وہ اسے قید کر چکا تھا۔ ابراز، حیات نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھتے اس رویے کی وجہ پوچھنی چاہی۔ میرے سوال کا جواب دو۔ ابراز نے زور سے ہاتھ دیوار پر مارا۔ حجاب کی اچانک چیخ نکلی، ڈر کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال کر دیکھ کر ابراز کے غصے پر جیسے کسی نے ٹھنڈی پھوار ڈال دی ہو۔ مسکراہٹ نہ جانے کب ہونٹوں کو چھو کر گزری۔ آئی ایم سوری۔ اس سے پہلے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی، ابراز نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ نہیں، رو کر خود پر ظلم نہ کرنا، یہ آنکھیں، میں پھر سے تڑپتا نہیں چاہتا حجاب۔ ابراز کے لفظوں نے اس کے دماغ میں جھماکا سا کیا۔ خود کو ضبط کی انتہاؤں پر محسوس کرتی وہ آنسو روکتے ہوئی ہلکان ہو رہی تھی۔ ابراز نے اس کی کوشش دیکھتے ایک گہری سانس لی۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں تھکن واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے اپنوں کا اجنبی لہجہ تکلیف دیتا ہے، میں وہاں پاگل بنا پھر رہا ہوں، ایک بار بھی مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں جاگی، پل بھر میں بھلا دیا مجھے۔ ابراز، حیات تمہارے لیے کچھ نہیں، ایک چیونٹی برابر اہمیت نہیں میری۔ ویران آنکھوں سے حجاب کو حفظ کرتا وہ بے چارگی سے بولا کہ کاش وہ اسے جھوٹی خوشی بخش دیتی جس میں اس کا ذکر ہوتا۔ نہیں حجاب تاثیر، میں نے انسانوں کے آگے جھکنا چھوڑ دیا ہے، اب اور نہیں، کہتی وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ لیکن یہ کیا؟ سکون بھرا لمس اس کے سینے پر موجود اس کی رگ و جان کو سرایت بخش گیا۔ مجھے اس جگہ سے بھی ہو جاتی ہے محبت جہاں بیٹھ کر سوچ لو تمہیں۔ کچھ محبتیں اتنی شفاف ہوتی ہیں کہ انہیں خود سے ہی چھپانا پڑتا ہے کہ کہیں اپنی ہی نہ نظر لگ جائے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اظہار کر گئی، جس کی خواہش وہ ایک عرصے سے دل میں دبائے بیٹھے تھا۔
اور یہ الفاظ کبھی بے خودی کے عالم میں حجاب نے اظہار کیا تھا، لیکن آج اس کے الفاظ، اس کا لمس ابراز حیات کی وہ بچپن کی محرومی تک مٹا گیا۔ یہ اقرار سن کر اس کا وجود آج معتبر ہو گیا، پیاسی روح آج سیراب ہو گئی۔ آج یہ اقرار تھا اس کی، وہ اس کی زندگی میں بھی بہت خاص تھا، وہ خاص شخص جو اس کا محرم تھا۔ ایک صدی گزار دی اس ایک اقرار نے۔ کامتا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ محبت لہجے میں سموئے بے یقین نظروں سے دیوار کو تک اسے خود میں چھپانا چاہتا تھا، لیکن ان کامتے ہاتھوں میں ہمت نہ تھی اسے سنبھال سکے۔ آج وہ محبت ملی تھی جو بے غرض تھی، نہ وارث کا لالچ تھا، نہ پیسے کا، اور نہ ہی شہرت کا لالچ تھا بھی تو بس محبت کا، جو ابراز حیات سے بڑھ کر حجاب تاثیر کو کوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی نہیں، کیونکہ اہمیت وہی جانتا ہے جو اس سے محروم رہا ہو۔ اب کیوں فری ہو رہے ہو؟ اتنا شرمندہ کر کے سکون نہیں آیا؟ وہ اس سے الگ ہوتی سرد لہجے میں بولی۔ بالکل نہیں، ٹھٹائی سے جواب آیا، جیسے اپنے کیے پر بالکل بھی افسوس نہ ہوا۔ صرف ایک بار آؤ میرے دل میں اپنی محبت دیکھنے، اگر پھر لوٹنے کا ارادہ ہو ہم خود تمہیں چھوڑ کے آئیں گے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے ایک آنکھ دباتا حجاب کے غصے کو مزید ہوا دے گیا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے شعلہ بار نظروں سے اسے گھورنے لگے۔ اس دن جب میرا گلا کاٹنے کے خواہشمند تھے تب یہ محبت کہاں تھی؟ ابرو اچکا کر سوال کیا گیا۔ ہسپتال کی خاموش فضا میں فلک شگاف کہہ کہا گونجا، بیبی غصہ آئے گا سن کر، لیکن اس وقت میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ بس درد ایسا ملا تھا کہ اگر غصہ نہ نکالتا کل صبح میرے ہارٹ اٹیک کی خبر نیوز پیپر کی شانت بنی ہوتی۔ جھوٹے مکار دھوکے باز، وہ اس کے سینے پر لاتعداد مکے برساتی، ابھی تک شوق کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ابراز نے اسے بیوقوف بنایا، ڈرایا دھمکایا، عزت افزائی کی مرغی تک بنانے چلا تھا وہ اسے۔ وہ روتی شکل بنا کر آنسو پیتی بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی، جبکہ ابراز ہنستا ہوا ڈٹائی سے اس کی حالت محسوس کرتا پل بھر بھی انجوائے کر رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ ایسا کیا کیا ہے جو معافی مانگنی ہے؟ جب وہ تھک ہار کر روٹھی ہوئی ہسپتال کے بیڈ پر آ بیٹھی تو ابراز کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہ پوچھو، مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ سوال ہی ایسا تھا کہ وہ غصہ بھلا کر شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ تو کبھی نہیں ہو سکتی، جہاں میری حد ختم ہوتی ہے وہاں آزمایا ہے تم نے، پھر بھی دیکھو تمہارے سامنے ہوں۔ ابراز نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ حجاب نے طنز سمجھ کر غصے سے دانت پیستے اس کا نام پکارا۔ ابراز؟ یس بیبی۔ مسکراتی آنکھیں اور یہ ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھیں۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ حجاب اپنی بات بھول کر اسے دیکھتے لگی، تبھی ابراز نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائے۔ بیبی اتنی محبت نہ کرو، ابھی اقرار کے صدمے سے باہر نہیں آیا۔ اور اف یہ ادائیں، اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے وہ اس کو چھیڑ رہا تھا اور حسب توقع وہ چڑ گئی تھی۔ گیٹ لاسٹ۔ حجاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ جو بھی، بس تمہارے ساتھ۔ ابراز نے اس کی کوشش پر ہنستے ہوئے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لے کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ میں اس خوشی کو حجاب کے اقرار سے خاص بنانا چاہتا ہوں۔ آج کا دن میرے لیے ہر دن سے بہتر، خوبصورت اور پرسکون تھا، کیونکہ آج وہ پھر مہربان ہوا مجھ پر ہمیشہ کی طرح۔ وہ میرا ایمان اتنا پکا کر چکا ہے کہ لگتا ہے موت کے وقت بھی کوئی یاد رہے نہ رہے، میرا اللہ مجھے یاد رہے گا۔ بند آنکھوں سے ابراز نے دل کی آواز پر لبیک کہا، ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ ابراز احتشام اور حجاب کے ساتھ گھر لوٹا تو پرنیا کا رو رو کر برا حال تھا۔ حجاب کے آپریشن کی وجہ سے کسی نے اسے اطلاع ہی نہیں دی۔ ابراز کو خود پر سخت غصہ آیا، کاش وہ اسے لے جاتا، کم سے کم نظروں کے سامنے تو ہوتی۔ اب وہ اس سے ناراض بخار میں پھنک رہی تھی۔ مائی ڈال، آئی ایم سوری۔ ابراز نے جھک کر اس کے گال پر بوسہ کیا۔ بخار کی وجہ سے پرنیا کا چہرہ بالکل مرجھا سا گیا تھا، گال بخار کی شدت سے تپ رہے تھے۔ پرنیا ابراز کو دیکھتے ہی چادر تان کر رخ موڑ گئی۔ صاف ناراضگی کا اظہار تھا۔ ڈیڈ سے ناراضگی، یعنی اب رو رو کے منانا پڑے گا۔ ابراز پرنیا کے پاس بیٹھتا اس سے پہلے حجاب عجلت سے تاثیر صاحب اور آمنہ کے ساتھ کمرے میں آئی۔ حجاب پرنیا کے ساتھ ہی لیٹ گئی، اسے خود میں بھیج کر وہ اس وقت دنیا سے بے نیاز بس پرنیا کی ٹینشن میں گھل رہی تھی۔ جہاں حجاب کو اپنی بیٹی کی فکر کھائی جا رہی تھی، وہیں آمنہ کو حجاب کے جیسے ڈاکٹر نے سختی سے آرام کرنے کو کہا تھا۔ آمنہ حجاب کے پاس بیٹھ کر اس کا سر سہلانے لگی، جو اپنی بیٹی پرنیا کو خود میں بھیجے اس کی کمر تھپک رہی تھی۔ تاثیر صاحب اور ابراز بھائی یک وقت یہ منظر دیکھ کر مسکرا دی۔ اولاد کے غم میں دونوں مائیں فکر مند تھی، بس فرق اتنا تھا کہ ایک دوسرے سے انجان اپنی اپنی فکروں میں تھی۔ ابراز حجاب کو آتے ہی یہاں لے آیا، جہاں آپریشن کی کامیابی پر سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسامہ تک کو آج ابراز نے پہلی دفعہ روتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھر آتے ہی جب ابراز کو پرنیا کا پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا یہاں آیا، لیکن اس کی طرف آمنہ نے حجاب کو بھی بتا دیا اور آج واقعی ایک بات سمجھ آئی، باپ کا چاہے کتنا ہی اونچا مقام کیوں نہ ہو لیکن ماں سے مقابلہ نہیں۔ پرنیا اس سے ناراض تھی، جبکہ حجاب کے ساتھ وہ سارے غم و غصہ بھلا کر اس کے ساتھ لپٹ کر سو گئی۔ کیا وہ خود بھی باپ کے نہیں ماں کے غم میں اس دنیا میں تنہا رہ گیا؟ وہ کافی دیر اس بات پر غور کرتا رہا، پھر سوچوں کو جھٹک کر شام کو ہی تینوں اپنے ساتھ گھر لے آیا۔
آج جب حجاب سے گلے ملنے کے بعد فبیہہ نے ابراز کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ پیچھے نہ ہٹا۔ نہ جانے کیوں احترام میں وہ حجاب کی طرح ان کے آگے جھکا تھا اور انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر پرنیا کو اٹھائے اپنے کمرے میں آ گیا، جو اب کچھ بہتر تھی۔ بخار کی شدت میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی۔